کہا جا سکتا ہے کہ قصور شہر لاہور کی نسبت چھوٹا شہر ہے۔ اس دھرتی کو مسعود اقبال ساجد جیسا بیٹا پیدا کرنے پر فخر ہے۔ ماہر امراض چشم ہیں اور پھر نعت بھی کہتے ہیں۔ قصور کے لوگ ان کے تجربے اور علم کی روشنی میں اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور دونوں لے کر گھروں کو لوٹتے ہیں۔ کئی جگہ پہ یہ لگتا ہے کہ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں، یہ تو قرآن میں خوبیاں بیان ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار کام کیا ہے۔ وہ پہلی بار ملا تو مجھے لگا ایسے میں جانتا تھا اسے پہلی بار سے پہلے۔ تعریف تو وہ ہوتی ہے جو آپ رویوں سے کرتے ہیں کسی کی، منہ سے کہنے سے تعریف نہیں ہوتی۔ جناب مسعود اقبال ساجد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 186 ناموں کے ذریعے سے اپنی نعت کو منظوم کیا ہے، اور نعت نبوی کا یہ ایک نیا اور منفرد اسلوب ہے۔ مسعود اقبال ساجد نے اپنے احساسات و جذبات کو سچائی اور لہجے کے وقار کے ساتھ نبھایا ہے۔ اور چیزیں اپنی نسبتوں سے قائم ہوتی ہیں، اور لفظ اگر قائم ہے تو اس لفظ کو ادا کرنے والا اور لکھنے والے کو بھی کیا مل جاتا ہے۔ اور تو مدحت مصطفیٰ میں جو ہے شامل ہونا، یہ اصل میں مقصد تخلیق حیات پانے کے مترادف ہے۔ تو نعت جو ہے یہ محفل کی چیز بھی ہے اور جہاد کی چیز بھی ہے۔ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد میرے خیال میں بطور ماہر چشم لوگوں کی وسائل سے محروم آنکھوں کو بینائی ہی نہیں لوٹاتے، بلکہ غافل دلوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوت جگانے کا جوخم بھی اٹھاتے ہیں۔ حمد و نعت ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں تکمیل کا دعویٰ ناممکن ہے، اور مجھے احساس ہے کہ میں اپنی مقدور بھر کوشش کے باوجود اپنی علمی کم مائگی کے باعث حضور کی تعریف و توصیف کا مکمل حق ادا نہیں کر سکا۔ گزارش ہے کہ دوران مطالعہ اگر کہیں کوئی کمی بیشی یا لغزش نظر آئے تو اسے میری کم علمی سمجھتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح کیجیے گا۔ دیکھیں، انسان کی روح جتنی مرضی عظیم ہو، وہ اپنے اظہار کے لیے جسم کی محتاج ہے، چاہے وہ پیغمبر کی روح ہو چاہے ایک عام آدمی کی روح۔ اس طرح جتنے مرضی آپ کے اندر خیال ہوں وہ لفظوں کے محتاج ہیں۔ ان محدود لفظوں کے اندر شاعر کس طرح سے نئی بات کرتا ہے، یہ ان قسم کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ السلام علیکم تمام معزز سامعین، مہمانان گرامی کو اس پروقار تقریب میں اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں تشریف لانے پہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، تو آج کی پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی یہ خوبی ہے اور یہ چیز ان کے حسن انتظام کا حصہ ہے کہ یہ وقت کی پابندی کرتے بھی ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی روح رواں آپ کہہ سکتے ہیں، تقریبات کے حوالے سے انچارج پروگرامز ہیں، انچارج شعبہ اردو ہیں، اور انہوں نے ویسے تو خواتین کو جب بھی کہتے ہیں نا کم عمر میں تو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کم عمری میں ہی تحقیق میں، تنقید میں، مزاح میں، تدریس میں بڑا نام بنایا ہے، اور آگے بھی یہ کام کر رہی ہیں اور اب معیار سیٹ کر رہی ہیں کہ ان کو خود ہی اپنے معیار کے ساتھ آگے مشکلات پیش آئے گی کہ وہ جو معیار بنایا ہے اس سے بہتر کی تلاش میں۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے۔ ویسے یہ ریگولر جو ناظمہ تقریب یہی ہوتی ہیں، تو انہوں نے مہربانی کی، مجھے موقع دیا تو تشریف لاتی ہیں۔ تالیاں بجانے پہ پابندی کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی مودی کی طرف سے خطرہ ہے، تو تالیوں کی گونج میں استقبال کیجیے ڈاکٹر عائشہ عظیم۔ السلام علیکم۔ خدا گواہ ہے کہ یہ آنکھ آج تک کسی سے نہیں لڑی، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ کسی سے آنکھیں چار ہونے اور کسی مسئلے سے دو چار ہونے کی نوبت آئی ہو۔ کچھ اونجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کے مستاق، کچھ میں اپنوں کے رویوں، ان کی چالاکیوں اور ہوشیاریوں کو صاف صاف دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے کوئی نہ کوئی پنگا لیے رکھتی تھی، اور کچھ نظر دھوکے سے دھوکا کھا گئی، سو آنکھ پر پریشر بڑھنے لگا۔ اس پریشر کے ہاتھوں مجبور ہو کر نظر چیک کروائی تو 6x6 نہیں رہا تھا۔ میرے احباب جانتے ہیں کہ چند سال قبل میرے لیے اینک کے ساتھ سمجھوتا کرنا ایسا ہی تھا جیسے کسی مشکل سے آدمی کے ساتھ ساری زندگی جینے کی سزا دی گئی ہو۔
مجھے لاہور کی سب سے مہنگی اور برانڈڈ دکان پر لے جایا گیا، مہنگا ترین فریم پسند کروایا گیا، خوبصورت تو میں پہلے ہی تھی، حسین ترین لگنے کا یقین دلایا گیا۔ دل تھا کہ مطمئن نہ ہوا، جہاں دیدہ ماہر امراض چشم کا کھوج لگایا تو کرہ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کے نام نکلا۔ ڈاکٹر ساجد نعت کو شاعر ہیں، دکھی انسانیت کی خدمت میں شب و روز ایک کیے ہوئے ہیں۔ اللہ کے اس ولی کا شہر قصور میں ایک ولی ہسپتال ہے۔ انہوں نے پہلے تو اینک کا نمبر مزید بڑھنے کی جان لیوا خبر سنائی، پھر اپنا نعتیہ مجموعہ ذوق حضوری عنایت کیا۔ خواتینوں حضرات، قصور کی مٹی بھی بڑی زرخیز ہے، ساقی والا معاملہ ہے۔ اس سرزمین نے جہاں بابا بلے شاہ، نور جہاں اور استاد بڑے غلام علی خاں جیسی شخصیات کو جنم دیا، وہیں بہت سے اہل قلم اور فنکار بھی قصور کے مختلف حلقوں میں فعال رہے، جنہوں نے اپنی تحریروں، مشاعروں، فنون لطیفہ کے ذریعے شہر کی ثقافت کو زندہ رکھا۔ کل پنجابی زبان کے معروف شاعر تجمل کلیم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یہ بیٹا بھی اسی دھرتی نے جنم دیا تھا۔ ایسے ہی کئی نام ہیں جو گنوانے بیٹھوں تو پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ قصور شہر لاہور کی نسبت چھوٹا شہر ہے، لیکن یہاں کا ادب پرور ماحول جوہر پہچاننے اور اسے منظر عام پر لانے میں بالکل نہیں چوکتا۔ اس دھرتی کو مسعود اقبال ساجد جیسا بیٹا پیدا کرنے پر فخر ہے۔ ماہر امراض چشم ہیں اور پھر نعت بھی کہتے ہیں۔ قصور کے لوگ ان کے تجربے اور علم کی روشنی میں اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور دونوں لے کر گھروں کو لوٹتے ہیں۔ روایت ہے کہ ہر شاعر اپنے شعری مجموعے کے آغاز میں حمد اور نعت شامل کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ عمل بھرتی کا عمل بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ منظوم اسماء مصطفیٰ پر مشتمل ان کا شعری مجموعہ یا مجموعہ کلام، اس کو جو بھی کہہ لیں، اسماء المحسنہ موصول ہوا تو اس کا خوبصورت سرورق اور ٹیکسچر دیکھ کر دل چاہا کہ کتاب کی جلد پر ہاتھ پھیرتی رہوں۔ کتاب کھولی تو دل حیران اور آنکھ پریشان ہوئی کہ مسعود ساجد صاحب نے یہ کیسے کر دکھایا۔ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور منظوم ہدیہ نعت پیش کرنا، اور وہ بھی یوں کہ 146 صفاتی ناموں کا انتخاب کر کے ہر نام کی لاج بھی خوب رکھی۔ ان کے کلام کے فنی و فکری محاسن پر تو میرے بعد میں آنے والے مہمان مقررین گفتگو کریں گے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ ڈاکٹر صاحب صاحب علم و ہنر، صاحب کمال، صاحب جمال شخصیت ہیں۔ دوسروں کی آنکھ تو دیکھتے ہی ہیں، خود بھی کمال کی چشم بینا رکھتے ہیں۔ یقیناً خود ان پر مدینے والی سرکار کی نظر ہے۔ سر سید نے کہا تھا کہ خدا جب مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائے تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ مجھے یقین ہے خدا جب مسعود ساجد صاحب سے پوچھے گا کہ کیا لائے ہو تو ان کے لیے اسماء المحسنہ کافی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ میں ہی اگلے مہمان مقرر کو دعوت دیتی ہوں۔ آغا ندیم سحر صاحب استاد ہیں، بہت بڑا نام ہے، شاعر، کالم نگار ہیں، آپ سب کی تالیوں میں آغا ندیم سحر۔ بہت شکریہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور ڈاکٹر عائشہ عظیم کا، یاسین بیگ صاحب کا، کہ ہمیشہ یہاں آ کے بہت اچھا لگتا ہے۔ نعت یقیناً ایک مشکل ترین صنف سخن ہے، اور ایک ایسی صنف سخن جس میں انتہائی سوچ سمجھ کر چلنا پڑتا ہے۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک مصرع آپ کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شاعر اس صنف میں انتہائی کامیابی سے سارے مراحل طے کرتا ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی لیے مجھے متاثر زیادہ کیا کہ یہ روایتی نعت گو نہیں ہیں، نہ ہی ایسا ہے کہ یہ نعت کے فن سے ناواقف ہیں، بلکہ انہوں نے اس مشکل صنف میں بھی اپنا راستہ بنایا ہے، اور بالکل منفرد راستہ۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت اس طرح کہنا کہ ان کے تمام نام بھی اس میں آ جائیں، ایک منفرد اور مشکل کام ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے عمیق مطالعے کی بدولت عمدہ نعتیں کہی ہیں جنہیں میں نے ایک ہی نشست میں پڑھا۔ نعتیہ شاعری میں ایک اہم پہلو اس کی لفظیات ہوتی ہیں۔ غزل کا شاعر اگر نعت کہتے ہوئے لفظیات کی حساسیت کو سمجھتا ہے تو یقیناً اس کا شعری تجربہ منفرد ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے
جن لفظیات کو بھی نعت میں بھرتا انہیں انتہائی احتیاط سے کام لیا۔ لفظ کی تفہیم کو نعت کے رنگ میں ڈھالنے کا انوکھا تجربہ اس نعتیہ مجموعے کی قرات سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ غزل کی حیت میں یا قصیدے کی حیت میں نعت لکھنا اس لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ شاعر کے پاس شاعر کے راستہ بھٹکنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کی نعتوں میں تلمیحات بھی انتہائی کثرت سے موجود ہیں، اور ان کی نعتیں پڑھتے ہوئے اسلامی تاریخ کا مطالعہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تشبیہات و استعارات کو بھی انتہائی عمدگی سے برتا۔ یہاں بھی اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ قوافی اور ردیف کا نظام متاثر نہ ہو، بلکہ ان لفظوں سے بھی نئے معنی نکالے جائیں جو روایتی شعری نظام کا حصہ ہیں۔ معیاری نعت کہنا، پڑھنا یا سننا بلا شبہ بڑے شرف کی بات ہے۔ میرا ایمان ہے کہ نعت کی توفیق صرف انہی کو ہوتی ہے جن پر خدا کا خاص کرم ہوتا ہے، اور اس کرم سے ایمان کو تازگی بھی ملتی ہے اور روح کو شادابی بھی۔ اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہوگا کہ آپ کا شمار حسان بن ثابت کے قبیلے میں ہونے لگا، اور حسان بن ثابت سے رسالے مآب کی محبت سے کون واقف نہیں۔ آپ خاتم المرسلین ان سے فرمائش کر کے نعت سنا کرتے تھے، اور پھر اس حوالے سے فضیلت کی احادیث بھی کثرت سے موجود ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی خدمت اور نیکی ہے، اور خدائے لم یزل کے ہاں اس غیر معمولی نیکی کا اجر یقیناً بہت بڑا ہوگا۔ اس کتاب کی ایک اور خوبی جس نے بہت متاثر کیا وہ سادگی اور روانی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مشکل پسندی کا شکار بھی نہیں ہوئے، نہ ہی ایسی لفظیات کا استعمال کیا جو زباں پر گراں گزرتی ہیں، بلکہ مشکل اور بڑی بات کو بھی انتہائی عمدگی اور سلیقے سے برتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سعدی شرازی، عبد الرحمن جامی، محمد جان قدسی، محسن کاکوروی، ظفر علی خان، ماہر القادری اور محمد امین گیلانی کے قبیلے میں داخل ہوئے ہیں۔ مدحت کا مرحلہ تو طے ہو گیا، اب ڈاکٹر صاحب کو ان موضوعات کی جانب بھی بڑھنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان کے صحابہ نے ہم تک پہنچائے، یعنی وحدانیت اور صحابہ کرام کا عشق رسول اور اس سے جڑی ہوئی تمام جو جزیات ہیں۔ اب نعت میں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اب مدحت سے کہیں آگے نکلنے کا مسئلہ درپیش ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جی آگر ندیم سحر، جو کہ بڑے ہی اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ آج کی تقریب کے صدر اور نعت میں، تنقید میں، تحقیق میں، تدریس میں ایک بڑا ہی معتبر حوالہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم ان کو دل کی اتھاہ گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ اسی طرح ایک حوالہ، اسی طرح ایک بڑا نام، اس طرح ایک بڑی شخصیت پروفیسر شبیر احمد قادری، وہ بھی فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے۔ اور اسی طرح ایک اور ان کے رفیق سفر اور ان کی طرح بڑی شخصیت ڈاکٹر طاہر صدیقی صاحب، ان کو بھی ہم دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تقریب ہماری جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد لطیف اشر سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم جو خراج انہوں نے پیش کیا ہے ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کو، وہ آئے اور صنعت توشیح وہ اپنی پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب کے لیے صنعت توشیح میں یہ چند مصرے ہیں، آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کے لکھے ثنا ساجد، مصطفیٰ کے لکھے ثنا ساجد، سر بسر نعت آشنا ساجد، عجز کی گود میں پلا ساجد، وقف حمد و ثنا ہوا ساجد، در آقا کا ہے گدا ساجد، اعتبار رہے وفا ساجد، قول پورا کرے صدا ساجد، بانٹے بینائی کی دوا ساجد، اس میں احمد پہ ہے فدا ساجد، لطف ہی لطف اور عطا ساجد، سب کے دل میں سما گیا ساجد، انتہا کا سخن سرا ساجد، جس کا ہر فعل بے ریا ساجد، دور تجھ سے ہو ہر بلا ساجد۔ جی بہت شکریہ۔
ہمارے درمیان کرنل ریٹائر اشفاق صاحب تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور اقبال خان منج جو کہ ڈائریکٹر آرکیالوجی پنجاب ہیں, بڑے ہی اچھے سخنور ہیں, سماج سیوک ہیں. تو اب میں اشفاق احمد خان صاحب کی خدمت گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں پہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور ان کے مدد خواہ کی محبت میں حاضر ہوا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں آپ کی, اس لیے مجھے یہ عجز اور انکسار کے یہ الفاظ کبھی بھی اچھے نہیں لگے کہ جب کوئی یہاں پہ آ کے یہ کہے کہ میں اس قابل نہیں تھا. میرے مولا نے, میرے آقا نے یہاں پہ بھیجا ہے, تو میں آپ کے لیے کچھ الفاظ. عربی کا ایک قول ہے سر, کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ جس کے ایک سے زیادہ نام ہیں, کثیر نام ہیں, وہ عزت اور شرف کا حامل ہے. آقا دو جہاں سے زیادہ عزت اور شرف والی ہستی اس دنیا میں نہ آج تک آئی ہے اور نہ آئے گی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تشریف لائے اس دنیا میں, ان سب کی خوبیاں الگ الگ تھیں, ان کے کمالات الگ الگ تھے, ان کے محاسن الگ تھے, ان کے اوصاف الگ تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع صفات تھے, ان سب کے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھے. میں نے جب ڈاکٹر صاحب کی کتاب کی کردانی کی اور ان صفات کو پڑھا, لیکن ایک صفت کو اس طرح سے بیان کرنا کہ اس کے سارے محاسن, خوبیاں, کمالات بھی سامنے آ جائیں اور اس کے کچھ خفیہ گوشے جو اس سے پہلے ہمارے سامنے نہیں تھے وہ بھی سامنے آ جائیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور اتنے صفاتی ناموں کو اور ان پہ تحقیقات کر کے ان میں چھپے ہوئے اسرار تلاش کرنا, ان کے مختلف گوشوں پہ بات کرنا, اور وہ بھی منظوم انداز میں, اور یہ بہت اعلیٰ صفت کی بات ہے. ڈاکٹر صاحب, میں چونکہ شاعری تو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں, ایک زمانہ تھا کہ جب شاعری کے مجموعے آتے تھے تو تبرکن ایک نعت اور ایک حمد اس کا حصہ ہوا کرتی تھی. پھر نعتیہ مجموعے آنے لگے, ان پہ بھی کمالات تھے. لیکن اس مجموعے میں کی جو خاص بات یہ ہے کہ اس میں جو محبت اور عقیدت نظر آئی, اس میں سب سے اہم پہلو کہ آپ یقینی طور پہ قرآن پہ بہت درک رکھتے ہیں, ان کے مفاہیم پہ بہت آپ کو دسترس حاصل ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اب پورا ان کو پڑھتے ہوئے کئی جگہ پہ یہ لگتا ہے کہ یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, یہ تو قرآن میں خوبیاں بیان ہوئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار کام کیا ہے اور ایک تاریخ ساز اور عہد ساز کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں کو مزید بڑھائے, ان میں اضافہ کرے. السلام علیکم. یہ تھے اشفاق احمد خان صاحب. ہم ابھی بلاتے ہیں, براڈ کاسٹر ہیں, ادیب ہیں, شاعر ہیں, جناب ظہیر بدر. السلام علیکم. میرے مرشدوں میں ایک مرشد جناب واصف علی واصف بھی ہیں, تو وہ جیسے غالب نے کہا تھا کہ بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر, تو میری بھی گفتگو میں مجھے بلکہ دوست کہتے تھے یار ان واصف صاحب جو باہر نکلا, میں کہ میں تو نکل آیا, وہ اندر بڑھ گئے نے. تو ان کا ایک شعر میں اکثر کچھ لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہوں, ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی, کہ وہ پہلی بار ملا تو مجھے لگا ایسے, وہ پہلی بار ملا تو مجھے لگا ایسے, میں جانتا تھا اسے پہلی بار سے پہلے. تو اب میں ان کی تعریف کیا کروں. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو آپ رویوں سے کرتے ہیں کسی کی, منہ سے کہنے سے تعریف نہیں ہوتی. ہم تو اپنی تقدیس اور اپنی تکریم اور اپنی تحسین کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ کے لیے نہیں. دست ہمت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ, پست قامت یہ تو ہوئے پست ہمت یہ نہ ہو. تو میں سوچتا ہوں کہ اتنے کام آپ کرتے ہیں, اتنے محاذ آپ نے کھولے ہیں, اور ہر محاذ پر بڑی کامیابی سے آپ سفر کر رہے ہیں. اور اسماء الحسنہ کے بعد اسماء المحسنہ, یہ کتاب جیسا کہ ابھی
غالباً عاغر صاحب نے کہا کہ یا پتہ نہیں عائشہ نے کہا کہ کتاب کے سرورق پر ہاتھ پھیرنے کو جی چاہا ٹائٹل پر. یہ واقعی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ٹائٹل میں نصیر بلوچ کی محبتیں بھی شامل ہیں. نصیر بلوچ ہمارے دوست ہیں. پاکستان کا شاید سب سے بڑا جو پرنٹنگ پریس ہے اس کے وہ مدیر المہام ہیں، اور انہوں نے یہ ٹائٹل جیسے بنایا. یہ کہانی ہے، وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا. تو جیسے یاسین مرزا نے کہا کہ میں براڈ کاسٹر بھی ہوں الحمدللہ، اور اشفاق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جی میں تو اس قابل نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوتے قابل؟ ہم قابل ہیں، اس قابل ہیں. اور یہ قابلیت کیونکہ من جانب اللہ ہے، تمام حسنات اس کی طرف سے ہیں. مجھے جب کوئی کہتا ہے جی آپ کی آواز بہت اچھی ہے، میں کہتا ہوں جی ہاں بالکل اچھی ہے، اس لیے کہ وہ مجھ میں بولتا ہے، میں نہیں ہوں. تو ورنہ ہم نے دیکھا کہ 15 سال تک جس میں بھگوان بولتا تھا وہ خاموش بیٹھا، لوگوں کی باتیں سنتا رہا، کیونکہ بھگوان نے بولنا بند کر دیا تھا اس میں سے. تو اس میں ایک بات کہنے کے بعد میں اجازت چاہوں گا، چند اشعار برکن اپنے لیے. تو کہ اس کتاب میں، یہ کتاب ادب برائے ادب بھی ہے اور ادب برائے زندگی بھی ہے. سیرت پر تو اس کے بعد کوئی بات نہیں رہتی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا پھر غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. یہ تو ہم اپنے راستے سیدھے کر رہے ہیں، اور وہ توفیق دیتا ہے، وما توفیقی الا باللہ. اور اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے اس کی تحسین، اس کی تعریف، اس کی تعظیم ہم پر فرض ہو جاتا ہے. جو انسانوں کی تعریف نہیں کرے گا اللہ کی تعریف کیسے کرے گا؟ تو یہی تو پریکٹس ہے. تو اس میں آپ نے صرف اپنے فن ہی کا نہیں بلکہ ادب برائے زندگی کا بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع صفات حسنہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہمیں کسی سے استناد لینے کی ضرورت نہیں. دا ہنڈریڈز میں ہمیں یہ استناد دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے پہلے نمبر پہ لکھا ہے. اس کے لکھنے سے یہ اس کو توفیق ہوئی ہے. تو اب ایسا ہے کہ باتیں بہت کرنے کو جی چاہتا ہے، پیارے لوگوں کی پیاری باتیں ہوتی ہیں. ابھی انہوں نے کہا براڈ کاسٹر، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اس میں سے نعتیہ کلام، عنوان ہے متبسم. ہر حال میں مسکرانے والے، چہرے پر تبسم رکھنے والے. چہرے پہ صدا آپ کے رہتا ہے تبسم، احوال دل و جان کے، احوال دل و جان کے کہتا ہے تبسم. دشمن سے بھی ملتے ہیں نبی خندہ جبیں سے، روشن در و دیوار ہوئے نور مبیں سے. عشاق کو مسحور کرے آپ کی مسکان، مکھڑے کی زیارت میں ہے اصحاب کا ایمان. مشکل ہوئے حالات کڑا وقت جب آیا، چہرے پہ سکون آپ کے ہر ایک نے پایا. دکھ درد میں ہیں صبر کی تصویر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظلمت میں تبسم کی ہیں تنویر محمد. جو چاہے کرے ظلم و ستم ان پہ زمانہ، چہرے پہ ہے آقا کے تبسم کا خزانہ. خوش خلق ہیں کردار میں اظہار میں خوشرو، چپ ہیں چپ میں جو ہے مہکار تو گفتار میں خوشبو. یزداں کی محبت سے جو معمور ہیں آنکھیں، ہر حال میں مسکان سے مخمور ہیں آنکھیں. خواتین اور حضرات، آپ کا بہت شکریہ. اور میں یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میں نے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی زیارت آج پہلی مرتبہ کی ہے، جبکہ میں نصف صدی کے قریب سے
ان کا دیوانہ ہوں. اب آپ کہیں گے کہ نصف جیاں لڑکپن ہی میں پہلے ان کے شعر سنتے تھے، جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا یہ کون جانتا ہے کون کس جگہ ہوگا. تو اس کے بعد پھر یہ نعت کی طرف آئے تو پھر مجھے وہ یاد آ گیا حسان بن ثابت کی بات کہ انہیں کسی نے کہا تھا حسان تمہارے کلام میں وہ زور تنتنا نہیں رہا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں مبالغے سے منع کرتا ہے. تو آپ کی شاعری بھی یہ ہارے ہوئے لشکر میں بھی نہیں، اب تو جیتے ہوئے لشکر میں ہیں ڈاکٹر صاحب ہم. جی جی. تو چنانچہ میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے علی اصغر عباس میرا دوست بھی موجود ہے. اسے میں غلطی سے علی اکبر عباس کہتا ہوں تو بڑا غصے میں آتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو لاہور میں خوش آمدید. میرے آپ سب مہمان ہیں، میرا محلہ ہے یہ، میں یہی رہتا ہوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. یہ تھے جی ظہیر بدر جو کہ بڑی ہی خوبصورت میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے. اب میں گزارش کروں گا اقبال خان منج صاحب سے، ڈائریکٹر آثار قدیمہ پنجاب اقبال خان منج. اتنی معتبر اور خوبصورت ہستیاں تشریف فرما ہیں یہاں اور آپ سب سامنے ہیں. میں تو دعا مانگ رہا تھا مجھے موقع، میں نے بلکہ فون پہ ریکویسٹ کی تھی مرزا صاحب سے کہ مجھے نہ بلائیے گا. تو میرے دو محترم اساتذہ کرام نے کہا بھی ہے کہ وہ اپنی کم مائیگی کا یہاں نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن کیا کریں سچ ہے. تو میں تو اہل نہیں ہوں اور مجھے تو اپنی کم مائیگی کا احساس بھی ہے. اور اتنی مشکبو معتبر اور فیوز سے بھری ہوئی بابرکت محفل میں کیا بات کروں. ندامت ہے میں ڈاکٹر صاحب کی کتاب نہیں پڑھ سکا. ڈاکٹر صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے، ولی ابن ولی ہیں، بصارت اور بصیرت سے تعلق ہے. میں صرف 1-2 منٹ ہی بات کر پاؤں گا، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں اس آج کی تقریب میں بات کرنے کے حوالے سے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی چلے سے، کسی سرٹیفکیٹ سے، کسی پلاننگ سے، کسی اس طرح تو شاید ملتا نہیں ہے. نہ ہی اس کا کوئی مرتب بیان ہوتا ہے، نہ کوئی منظم کوئی طریقہ ہوتا ہے. کسی کی دعا لگتی ہے، کہیں سے کرم ہو جاتا ہے، اور وہ کرم کے لیے ضروری نہیں آپ کا تقویٰ بڑا اوج اور کمال پہ پہنچا ہو، آپ کا مسجد کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہو، یہ بھی ضروری نہیں. وہ کرم بس ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحب پہ جو کرم ہے یہ پتہ نہیں کس کو روشنی دی ہے انہوں نے، اور کتنے لوگوں کو روشنی دی ہے. کسی ماں جی نے، کسی بیٹی نے، کسی بزرگ نے کوئی دعا دے دی ہوگی انہیں کہ جا تم اتھے بھی موجہ ماریں تو اتھے بھی موجہ ماریں. میں چونکہ مرزا صاحب سے ڈر بھی لگتا ہے، بڑے بڑے ہاتھ ہیں ان کے، انہوں نے کہا حکم دیتا ہے، میں نے کہا میں آ جاؤں پھر تو لازمی. مرزا صاحب سے بڑا ادب کا تعلق ہے. میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، لطیف اشرف صاحب بیٹھے ہیں، اور سر بیٹھے ہیں قصور سے آئے ہوئے ہیں. آدھے چہرے تو آگر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور پھر سر کے ساتھ تو اظہر بھائی صاحب سے سب کے ساتھ بڑا ادب والا تعلق رہا ہے. ریاض مجید صاحب بہت بڑا نام ہے. تو میں حلفاً کہتا ہوں میں انہیں سننے آیا ہوں. اور اب جب میں بات کر رہا ہوں، میں بہت باتونی ہوں، بہت لکھتا ہوں، بہت بولتا ہوں، لیکن ایسی ہستیاں جہاں بیٹھی ہوں جن کی عمر بھر ریاضت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف میں گزری ہو، تو ان کے حصار میں آنے سے بھی ڈر لگتا ہے، ان کے قریب آنے سے بھی ڈر لگتا ہے. تو معزز خواتین حضرات، مجھے لگتا ہے میری فیلنگز ہیں کہ رب کائنات نے، کیونکہ پوری کائنات کا جو ستون ہے، محور ہے، اساس ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ ادھر ادھر ہے تو مجھے بتا دیجئے. یہی تو ہے. کربلا کا بھی سر بیٹھے ہیں زیدی صاحب، سارا کچھ تو یہی ہے. اور جس طرح منظوم انداز میں ڈاکٹر صاحب نے توصیف بیان کی ہے، مجھے احمد الدین قاسمی صاحب کے الفاظ یاد آ رہے ہیں. انہوں نے جب
नातें कम लिखी, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि नात लिखी नहीं जाती, लिखवाई जाती है। तो जो शौरा हैं वो तो लतीफ़ अशर साहब भी बैठे हैं, ज़ैदी साहब भी बैठे हैं, इसमें तो सर बैठे हैं मुनव्वर गनी साहब, तो इसमें तो बड़ा सीखना पड़ता है, औज़ान वज़न सारा। लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब इल्म तख्ती की तरफ इतना नहीं गए, क्योंकि अगर ये सीखते या उस तरफ बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाते तो शायद दूसरी तरफ होता। ये इनको अता हुई, बराह रास्त इन पे करम हुआ, और फिर इन्होंने नोक पलक यकीनन किसी मुनव्वर गनी साहब को, दूसरों को दिखाई होगी, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं बड़ा हैरत में मुब्तला हो जाता हूँ जब मैं डॉक्टर साहब की मसरूफियत देखता हूँ, सुबह से लेके शाम तक क्लिनिक मरीज़ों को देखना, और फिर एक एक मरीज़ को बड़ी तवज्जो से देखना, और फिर उसके बाद एक दिन घर के भी काम करने। लेकिन ये कहाँ कैसे वक्त निकालते होंगे, और फिर मुझे समझ आ जाती है कि ये वक्त इनको दिया जाता है, उसी तरह दामन भरा जाता है जैसे किसी की दुआ लग जाती है। बहुत अच्छा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को मंजूम अंदाज में लिखना इतना आसान नहीं है। नसर में लिखना तो आसान नहीं, खाली लिखना आसान नहीं, खाली उसको महसूस कर लेना, उसको अपने अंदर थोड़ी देर के लिए भी रख लेना इतना आसान नहीं। अगर ये इतना आसान होता तो गज़ा के साथ इस तरह ना होता जो हो रहा है। आज हम उस मुकाम पे ना होते अगर इश्क़ मुस्तफ़ा पूरे का पूरा सही सालिम उसी तरह उतरा होता जैसे कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला पर या उस शाख पे उतरा है। ये फ़र्ज़ी कैफियत होती है थोड़ी देर के लिए, ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि कहीं थोड़ी देर के लिए भी वो कैफियत हो जाए। कहीं रिजेक्टेड और रद्दे हुए और निगलेक्टेड लोगों में, बेहदायते लोगों में शामिल ना हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब की जो मंजूम मोहब्बत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मुझे हदीस मुबारक फिर याद आ रही, मैं आलिम तो नहीं हूँ। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो जिससे मोहब्बत करता है रोज़े मेज़ाने हशर उसी के साथ उठाया जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपको तो बड़ी मुबारक हो, आपके पास तो 2-2 सनदें हैं। मुझे तो गुमान नहीं, यकीन है बड़े वसूख के साथ कि अल्लाह ने आपकी बख्शिश भी मंजूम अंदाज में कर देनी। सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़। जी, ये थे इकबाल खां मान साहब, जो कि बड़े ही हसास दिल के और बड़ी ही खूबसूरत दिल के मालिक हैं। ये कोशिश वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फलाई काम कर रहा है और लिखते भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा तौफ़ीक़ात अता फ़रमाए कि ये इसी तरह नेकी के काम करते रहें। अब मैं गुजारिश करूँगा प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर हुसैन अज़मी साहब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ इस महफ़िल में कुछ मारूज़ात पेश करने का मौका मिला है। इसको मैंने ज़रा तहरीर किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नात हजूर नबी करीम की तारीफ़ व तौसीफ़ के मंजूम बयान का नाम है। लेकिन क्या इस हस्ती की तारीफ़ व तौसीफ़ का बयान इंसानी अमकान में है जिसका इसम ग्रामी ही मोहम्मद है, यानी तारीफ़ किया गया, जिसकी तारीफ़ ख़ुद अल्लाह ने कुरान में जा बजा बयान की और जिसके ज़िक्र को उसने 4 दांगे आलम में ख़ुद बुलंद किया है। वरफ़ाना लका ज़िक्रक। एक इंसान की बसात ही क्या कि वो ज़ात की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान कर सके, लेकिन जिससे मोहब्बत हो इसका इंसान तज़किरा ना करे, ज़ुबान इसके लिए नगमा रेज़ ना हो, होंठ इसके नाम की माला ना जपें, ये भी मुमकिन नहीं। ख़ुसूसन जब मोहब्बत और इखलास अक़ीदत में ढल जाए तो दिल की बेताबियाँ काली कमली में लिपटे गैसों की बलाएँ लेना शुरू कर देती हैं। महबूब की तारीफ़ करना हमारे अंदरूनी जज्बात के इजहार की मजबूरी भी है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के हुक्म सल्लु अलैहि का तकाज़ा भी। सलात का एक माना तारीफ़ करना भी है और माइल मोहब्बत होना भी। हजूर की मोहब्बत के बग़ैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। हजूर पर दुरूद भेजने का हुक्म उस वक्त हुआ था जब अल्लाह ने
منہ بولے بیٹے کے رشتے کے بارے میں زمانہ جاہلیت کی روایتی تقدیس اور حرمت کے خاتمے کا اعلان فرمایا، اور اللہ کے نبی نے اپنے رب کے حکم سے اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی یعنی اپنی بہو حضرت زینب بنت جہش سے نکاح فرمایا۔ اس پر منافقین اور دشمنان اسلام کے آپ کے خلاف بیہودہ پروپیگنڈا اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے عقیدت رسول کے اس حالے کو توڑنے کی کوشش کی جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کا سرمایہ افتخار ہے اور متاع حیات بھی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ فرما کر اللہ نے گویا مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہدایت کر دی یا ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب جب رسول خدا کی ذات پر ناروا حملے ہوں، مسلمانوں تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم خاموش تماشائی بن کر بیٹھ رہو، بلکہ اس پراپیگنڈے کے توڑنے کے لیے تم ہمارے رسول کی تعریف و توصیف کے اظہار و بیان میں لگ جاؤ۔ آج بھی جب دشمنان اسلام کبھی حضور کے نازیبہ خاکے اور کارٹون بناتے ہیں، کبھی ظلم و جہالت کے خلاف آپ کی جہادی کوششوں کے باعث آپ کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، تو ایسے میں ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کا مدحت نبوی کے محاذ پر کھڑا ہونا یقیناً قابل قدر بھی ہے اور لائق ستائش بھی۔ جس طرح اللہ کی معرفت اس کی ذات پر بحث کرنے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کی صفات کے جاننے سے ہوتی ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے وجود کے دلائل سے زیادہ اپنے صفاتی ناموں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ایسے ہی اس کے نبی کی پہچان بھی ان کے صفاتی ناموں سے ہی آسان اور ممکن ہو جاتی ہے۔ جناب مسعود اقبال ساجد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 186 ناموں کے ذریعے سے اپنی نعت کو منظوم کیا ہے، اور نعت نبوی کا یہ ایک نیا اور منفرد اسلوب ہے۔ جس طرح ہر ایجاد کا تصور یا خیال موجود کے ذہن میں الہام ہوتا ہے، ایسے ہی ایک منفرد اسلوب کا شعری و ادبی کام بھی ایک الہامی واردات ہوتی ہے۔ مسعود اقبال ساجد نے اپنے احساسات و جذبات کو سچائی اور لہجے کے وقار کے ساتھ نبھایا ہے۔ یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے انبیاء ہوں یا اولیاء کرام، ان کے ساتھ کچھ لوگ ان کی دشمنی میں ان کے مقام کو گرانے پر اتنے تل گئے اور ان کے ماننے والے ان کی عقیدت کے غلب میں مبتلا ہو کر انہیں دیوتا بنا بیٹھے۔ یہود نے انبیاء کی دشمنی میں انہیں قتل تک کر دیا، تو عیسائیوں نے اپنی غالی عقیدت کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ ڈاکٹر مسعود اقبال کی سچائی یہ ہے کہ اپنی نعت گوئی میں انہوں نے اپنے وفور شعری اور جوش عقیدت کو عقل کی پاسبانی سے محروم نہیں ہونے دیا۔ نعت گوئی بڑا نازک معاملہ ہے، یہ قدم قدم پر پاس ادب کو حرز جاں بنانے کا فن ہے۔ بہت ہوش مندی کے ساتھ محبوب کے مقام مرتبے کو ہر رخ سے سمجھنے کا تقاضا کرتا ہے۔ کوئی ہلکی سی لڑکھڑاہٹ یا لغزش شرک و گمراہی کے کھائیوں میں گرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی اور اپنے رسول سے تعلق کی نسبت کے لیے کہیں بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا، شدید محبت کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، اس لیے کہ عشق کے لفظ میں غیر محتاط تعبیر پائی جاتی ہے، جبکہ نبی کی محبت اصول و آداب کا تقاضا کرتی ہے۔ بقول اقبال، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب کا ہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنیدو با یزید اینجا۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کی نعت کا مطالعہ کرتے ہوئے خوشگوار حیرت سے سامنا ہوتا ہے کہ محبت رسول کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں، اظہار عشق میں کہیں بے باکانہ لہجہ نہیں اختیار کیا، بس عاجزی اور انکساری کی ایک تصویر مجسم ہیں۔ حضور کا قرآن میں ایک نام سراج منیر ہے۔ قدیم مفسر قاضی ابو بکر ابن عربی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ کو سراج منیر اس لیے کہا گیا کہ جس طرح چراغ سے بے شمار چراغ جلائے جانے کے باوجود پہلے چراغ کی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ہدایت و ایمان کے تمام چراغ حضور کے چراغ سے روشن ہوئے
اور آپ کی روشنی میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر مسعود اقبال کے مطابق مجسم منور رفیع و اسیر، چراغ درخشاں سراج منیر، صدا شمع عرفاں جلاتے ہیں آپ، رہے دین و ایمان دکھاتے ہیں آپ، وہ ہیں نور کامل سراج منیر، مہو مہر ان کے مقابل قصیر، اندھیرے جہالت کے چھٹنے لگے، اجالے ہدایت کے بٹنے لگے۔ ڈاکٹر مسعود اقبال نے اپنی تخلیقی شگفتگی، پر اثر کنائے اور تلمیحات کے ذریعے سے مدحت نبوی کی ایسی لازوال کیفیت اپنی نعت میں سموئی ہے کہ سیرت رسول کی مہک سے روح سرشار ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام عبادت ہے تو نعت گوئی سعادت ہے، اور این سعادت بزور بازو نیست، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ نعت کہنے والا مدحت نبوی کا حق تو ادا نہیں کر سکتا، لیکن حضور سے اپنی نسبت کے اظہار سے سعادت مند ضرور بن جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارے بھائی ڈاکٹر مسعود نے اللہ کے رسول سے اظہار تعلق کر کے اپنے لیے سعادت و شفاعت کے دروازوں پر دستک دے دی ہے۔ شکریہ، بڑی مہربانی۔ یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب۔ اب ہم سٹیج کی طرف چلتے ہیں، تو میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر اظہر وحید صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر اظہر وحید صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وطرتہ وطرت کل معلوم۔ منظوم اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسودہ جب مجھے موصول ہوا تو سرورق دیکھتے ہی بے اختیار ریاض حسین چودھری صاحب کی نعت کا مطلب میری نظر سے گزرا، تو وہ میں آپ کی زیر سماعت نظر کرتا ہوں۔ اس میں نبی ہے لوح ثنا پر لکھا ہوا، کاغذ پہ ہے گلاب ازل سے کھلا ہوا۔ تو یہ سرورق جو ہے یہ دیکھتے ساتھ ہی جب یہ نعت کا مصرع ذہن میں آیا تو کالم یا مضمون کے لیے طبیعت رواں ہو گئی، ورنہ ڈاکٹر صاحب کا کوئی متعدد مرتبہ تقاضا ہو کہ ابھی تک لکھا نہیں آپ نے۔ صاحب جب بھی کوئی کتاب کی تقریب یا کتاب پر فلیپ یا کتاب پر تبصرے کا تقاضا ہوتا ہے تو بالعموم طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کہ اس میں کچھ مبالغے سے بھی کام لینا پڑ جاتا ہے، کچھ تکلف سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ لیکن جو نعت کا معاملہ ہے، یہ جہاں بھی کتاب آئی یا جہاں بھی سیرت کی کتاب آئی تو وہاں ایک کار سعادت سمجھتے ہوئے اس پر قلم چلا اور پھر اس تقریب میں حاضری بھی ایک سعادت تصور کی۔ تو اس کتاب پر جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ اب میں بولوں گا وہ ڈاکٹر صاحب پر قطعاً احسان نہیں ہے۔ اگر احسان ہے تو رب کائنات پر احسان ہے، اس نے بھی تو ایک احسان جتلایا ہم پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس نے یہ نعمت ہم پر احسان کی، اور پھر اس نے خود ہی کہا کہ احسان کا بدلہ اس کے سوا اور کیا ہوگا۔ میں جس موضوع کو آج مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے 2 آیات اور 2 احادیث کی طرف توجہ مبذول کروانی ہے آپ کی، تو پھر آپ ڈاٹ جو ہے خود ہی کنیکٹ کر لیں گے کہ مدحت مصطفیٰ جو ہے یہ اصل میں ہم مدحت مصطفیٰ کرنا جو ہے وہ کیسے مقصد تخلیق کائنات سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ صاحبو، لفظ کو فنا نہیں، اس عالم اشیاء میں لفظ کو فنا نہیں، کہ غالباً لفظ جو ہے تخلیق سے پہلے بھی موجود تھا، اور وہ لفظ جو وجہ تخلیق کائنات کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کو فنا کیسے میسر ہو، اور چیزیں اپنی نسبتوں سے قائم ہوتی ہیں۔ لفظ اگر قائم ہے تو
اس لفظ کو ادا کرنے والا اور لکھنے والے کو بھی کیا مل جاتا ہے. اور تو مدحت مصطفیٰ میں جو ہے شامل ہونا یہ اصل میں مقصد تخلیق حیات پانے کے مترادف ہے. یہ اس فقیر کا ایک جملہ تھا کس زمانے میں آمد ہوئی. وہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک عزیز سے وہ موئے مبارک کی زیارت کروایا کرتے تھے. تو 12 ربیع الاول کو میں نے زندگی میں پہلی بار اور جب موئے مبارک کی زیارت کی تو اس وقت یہ آمد جملے میں. اور جملہ یوں تھا وزیر بدر صاحب, اور جملہ یوں تھا, یہ کائنات اس میں محمد کی تشریح ہے اور موجودات محو نات. تو موجودات کو وجود پذیر ہونے کے لیے جو ہے جس اسم کی ضرورت ہے وہ اسم محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم اس موضوع پر آتے ہیں. پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انسانی شعور جب سے بیدار ہوا تو 2 سوال اس کے ذہن میں گونجتے رہے, فلسفہ ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو. پہلا سوال یہ ہے کہ کائنات تخلیق کیوں کی گئی, اور دوسرا سوال یہ کہ انسان پوچھتا ہے کہ مجھے کیوں تخلیق کیا گیا. دین چونکہ دین فطرت ہے ہمارا, تو اس میں فطری شعور کی کوکھ سے جنم لینے والے جو تمام جو سوالات ہیں ان کا شافی جواب موجود ہے. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جستجو کی جائے. اخلاص کا مطلب یہ ہے اپنے مزاج اور مفاد کی نفی کر کے. تو ہم اس آیت پر پہنچتے ہیں جو پہلی آیت میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. جب ہم عبادت کی کھوج لگاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی جو غایت ہے وہ قرب الہی ہے, چونکہ تمام عبادات کی نیات میں اور یہ لفظ شامل ہے, تقرب الی اللہ کے الفاظ جو ہے شامل ہے مسنون دعاؤں میں. غایت عبادت جو ہے وہ قرب ہے, اور قرب جو ہے قرب بقدر محبت ہے اور محبت بقدر معرفت ہے. ہم کشف المحجوب سے اور جب مدد لیتے ہیں اس آیت کی تشریح کی تو صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون کا مطلب ہے الا لیعرفون, کہ میری معرفت حاصل کریں. اب ہم جاتے ہیں حدیث قدسی کی طرف. ڈاٹس آپ کنیکٹ کرتے جائیں کہ کیسے مدحت جو ہے اور وہ کیسے مقصد دین سے ہم آہنگ ہو رہی ہے, مقصد تخلیق سے کیسے ہم آہنگ ہو رہی ہے. وہ ہے کنت کنز مخفی فوببت من عرف فخلقت الخلق. یہاں واحد متکلم ہے, اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل ہو, سو میں نے تخلیق کیا. یہاں سے اب ایک دوسری حدیث کی طرف توجہ منتقل کرتے ہیں. وہ ہے اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا. اب سمجھ لگی آپ کو بات کہ کیسے جو ہے وہ خلق اول کی طرف رجوع جو ہے وہ ذات جس کا کوئی نام نہیں, جس کا کوئی رنگ نہیں, جس نے صبغت اللہ کہا لیکن اس کا رنگ کوئی نہیں ہے, تو اس کا رنگ کون سا ہے؟ اس رنگ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا جو رنگ ہے وہ اس کا رنگ ہے. اور اب ہم آتے ہیں کہ ہم اس کی پریکٹیکیلٹی کی طرف کہ اب ہم اس کو پریکٹیکل کیسے کر دیں. اس کے لیے بھی قرآن آیت جو ہے ہماری مدد کرتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فارسی کا ایک مصرع ہے, عشق در
عشق اول اور در دل معشوق پیدا شود. رب تعالیٰ کہتا ہے کہ محبت کرنا جو ہے وہ تمہارا کام نہیں، میرا کام ہے. میں تم سے محبت کروں گا، اور شرط یہ کہ فتبعونی، اتباع کرو. اتباع کیا ہے؟ کردار ہے، اطاعت نہیں ہے، بلکہ اطاعت ہے. کہ اطاعت جو ہے جزا سزا اس کے اسٹیبلس ہو سکتے ہیں، لیکن کردار جو ہے وہ اصل میں رنگ میں ڈھلنا ہے. یہ کیسے مدحت مصطفیٰ جو ہے معرفت مصطفیٰ بنتی ہے، اور معرفت مصطفیٰ معرفت خدا بنتی ہے. میں 2 شعر کہہ کر میں جب ثنائے مصطفیٰ میں کچھ رقم ہونے لگا، لائق پرواز یہ بے بال و پر ہونے لگا. سب سمندر مل گئے روشنائی کے لیے، اور لکھنے کو قلم بھی ہر شجر ہونے لگا. مرشدی حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بات نہیں مانتا وہ ذات نہیں مانتا. فتبعونی پر کنسنٹریٹ کرنے کی توجہ ہے. خاک کو رفت ملے، بے بالو پر کو پر ملے، نعت پیغمبر سے جب عرفان پیغمبر ملے. ڈاکٹر صاحب جب ہماری بات کے مستحق ہیں کہ انہوں نے 146 اسماء پر جو قلم فرسائی کی ہے، یہ اصل میں 146 ابواب سیرت ہیں. یہ اسماء کیا کھلے ہیں کہ ان کے اندر سے اصل میں وہ سیرت اور کردار کا جوہر انہوں نے کشید کر کے دیا ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو. بہت شکریہ سر. میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھے بار بار وہ پرچی دینی پڑتی ہے، حالانکہ پرچی لینا اور دینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. میرے اگلے مہمان مقرر پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، شاعر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ایوب ندیم. آپ سب کی تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے رب کو پہچانا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، کسی نے اللہ کو پہچانا نہیں تھا. ہمارے نبی نے کہا، ہم نے مان لیا. اور جب مان لیا تو پھر صداقت کے، محبت کے، عشق کے سارے رشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوتے ہیں. ڈاکٹر مسعود صاحب کی پہلے ایک نعتیہ مجموعہ ان کا آیا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے اس پر ایک ایم فل کا تھیسس بھی کرایا، کیونکہ ان کی نعت جو ہے وہ جدید رجحان کی نعت ہے. جب جدید ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کوئی ایسا نہ لیجئے گا. جدید سے مراد یہ ہے کہ جب ہم صرف شان محبوبی سے نکل کر سیرت پاک اور استغاثہ کو موضوع بناتے ہیں تو وہ نعت جدید ہو جاتی ہے. اور پھر طرز احساس تو نیا ہوتا ہی ہے. تو نعت جو ہے یہ محفل کی چیز بھی ہے اور جہاد کی چیز بھی ہے. ہم جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن بہت کم ذکر ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ کا. ایک دن تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. سب کے لیے حکم تھا، تو جوتوں پر کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے. یہ ہے وہ ادب جو نعت کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. اور آپ جب جنگ پہ جاتے، کیونکہ مجاہد بھی تھے، تو جنگ پہ جاتے تو تلوار لہراتے ہوئے جاتے اور شان اقدس میں شعر پڑھتے ہوئے جاتے. اور جب جنگ ختم ہوتی اور مسلمان فاتح ہوتے تو آخری وقت تک میدان جنگ میں رہتے اور پھر اشعار پڑھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں.
تو یہ جو عظیم ہستیاں تھیں، حضرت حسان تھے، حضرت کعب بن مالک تھے، حضرت کعب بن زہیر تھے، اور پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے، یہ ان کی سنت ہے کہ آج ہم شعر کہتے ہیں اور نعت کا شعر کہتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود صاحب نے جن اسماء کا انتخاب کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسماء پاک ہیں، آپ نے ذکر کیا ہے کہ اور بھی بہت سے اسماء ہیں اور ان کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، لیکن جن اسماء پاک کو، جن اسماء محسنہ کو انہوں نے منظوم کیا ہے، اس میں یقیناً ایک مسئلہ تو ہوتا ہے کہ آپ کو ہر اسم پاک کے لیے ایک الگ بحر کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ سارے اسماء ایک بحر میں یا ایک وزن پہ نہیں آ سکتے۔ تو پہلی تو قادر الکلامی یہ ہے کہ مسعود صاحب نے الگ الگ بحروں کا انتخاب کر کے ان اسماء کو انہی بحروں کے مطابق منظوم کیا ہے۔ تو بحروں کی جو ایک تنوع ہے، وسعت ہے، وہ ہمیں اس کتاب میں نظر آتی ہے۔ دیکھیے، جو نعت کا موضوع ہے نا، اس پر تو بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ موضوع اتنا عرفہ ہے کہ اس پہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں، اور ہماری کیا اوقات ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور جہاں مسلمانوں کے لیے درود اور سلام یعنی نعت، سلام سے میں ہمیشہ مراد نعت لیتا ہوں، اور نعت، تو وہاں موضوع پہ تو کوئی بات نہیں ہو سکتی، لیکن جو عروض اور جو فنی اعتبار سے جب ہم نعت کو دیکھتے ہیں تو وہ تھوڑا سا حق ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم اس پر بات کر سکیں۔ موضوع پر تو بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ آپ کی شان تو پھیلی ہوئی ہے، یہ اجالا تو آپ ہی سے ہے۔ تو یہ جو فنی اعتبار سے ہے، پہلی خوبی اس میں یہ ہے کہ انہوں نے عروضی جو وسعت دی ہے وہ خوش آئندہ۔ اور دوسری بات، آپ نے جن ناموں کا انتخاب کیا ہے، جو بھی نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، اس میں جو مجھے خوبصورتی نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نام کو ایک اینگل سے نہیں دیکھا، بلکہ اینگل بدلتے گئے ہیں، زاویے بدلتے گئے ہیں۔ ایک اسم پاک ہے، اس کو پہلے ایک نظر سے، پھر دوسری نظر سے، پھر تیسری نظر سے، پھر چوتھے اعتبار سے۔ تو وہی میں مثال جو ہے وہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا حسن کلام ہے جو ہمارے بہت یہاں نقاد اور محقق بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب آپ ایک لفظ کو کئی زاویوں سے برتنے کا ہنر سیکھ لیں تو پھر واقعی شاعری ہوتی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ ان کی یہ نعتیہ شاعری، یہ نعتیہ کلام، یہ اسماء پاک کے حوالے سے کلام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ڈاکٹر طاہر صدیقی صاحب جو کہ فیصل آباد سے تشریف لائے، نہ صرف خود تشریف لائے بلکہ ہمارے صدر مجلس ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کو بھی لے کے آئے، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باقی ساری باتیں ہو چکی، میں ایک پہلو لیتا ہوں اصوات کا، صوتیات نعت کا۔ صوتیات کے حوالے سے بھی میں اور مختصر کروں گا، صرف جو ردائف ہیں ان 146 نعتوں میں ڈاکٹر صاحب نے استعمال کیے، میں ان کی جو ردیفی حرف ہیں ان کی اصوات پہ بات کر لیتا ہوں، پھر ممکن ہے کہ اختصار کے ساتھ بات کی جا سکے۔ میں نے مطالعہ تو کتاب سے نہیں بلکہ سافٹ کاپی سے PDF مجھے پرووائڈ کیا گیا، اس سے کیا، الحمدللہ گو تھرو ہوا پورے پہلی نعت سے آخری نعت تک۔ تو غزل کی حیت میں ڈاکٹر صاحب نے اس کتاب میں 55 نعتیں کہی ہیں،
اور مثنوی کی حیت میں ڈاکٹر صاحب نے 99 نعتیں کہی ہیں اور 2 نعتیں قطع بند اشعار کی صورت میں ہیں۔ جب میں غزل کے پورشن کا جائزہ لیتا ہوں تو میرے ذہن میں دیوان نگاری کی روایت آتی ہے۔ کلاسیکل عہد کے شعراء دیوان تخلیق کرتے تھے تو اس وقت وہ جو حروف تہجی، حروف صحیح کی طور پر یا حروف موضوع کانسوننٹس جن کو کہتے ہیں، وہ لکھنے ہوتے تھے تو ان کی غزل میں وہ چاشنی نہیں رہتی تھی۔ جب وہ واول پہ، مصوتے پہ کسی ردیفی حرف کو استعمال کرتے تھے تو ان کی غزل میں چاشنی ہوتی تھی۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو واول ہے، جو مصوتے کی آواز ہے، یہ دل سے نکلتی ہے سانس کی صورت میں، اور جو کانسوننٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ کے اندر موجود ہیں، وہ ان کو متحرک کرتے ہیں اور وہ ایک حرف، ایک لفظ جو ہے، ایک بامانی آواز ہے، اس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یعنی اصل فنکشن جو ہے وہ مصوتے کا ہوتا ہے۔ غور کیجئے کہ مصوتے کی آواز سینے سے، پھیپھڑوں سے نکلتی ہے، دل سے نکلتی ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اور نعت کی آواز تو نکلنی ہی دل سے چاہیے۔ دل سے نکلے گی تو دوسرے کے دل میں اترے گی، اگر دل سے نہیں نکلے گی تو پھر دوسرے کے دل پہ اتر نہیں سکتی، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ نعت ہی نہیں ہے۔ اگر دل میں نہیں اترتی، سامنے کے دل میں نہیں اترتی، پھر وہ نعت نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے، جب میں اس دیوان کے ساتھ ان کی نعتوں کو کمپیئر کرتا ہوں تو ان کے لیے وہی مشکل پیش نظر تھی جو ایک کلاسیکل عہد کے غزل گو شاعر کے سامنے ہوتی تھی، کہ اسماء گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایسے ہیں، صرف میں نے دیکھا کہ 146 میں سے 26 اسماء گرامی جو ہیں وہ واول پہ مکمل ہوتے ہیں اور باقی سارے کے سارے کانسوننٹس پہ مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو نعت کہنے میں اور پر تاثیر نعت کہنے میں یقیناً ہر اسم کو منظوم کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کمال سے ہر نعت کہہ گئے کہ کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس دشواری کو آسانی میں تبدیل نہ کر لیا ہو۔ 55 نعتیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں غزل کی حیت میں، ان میں نذیر ہیں، طٰہٰ چاہا، یاسین کا، اولیٰ و اعلیٰ حضور ہیں، رسولوں کے ہیں، عرفان ہے، مددگار ہیں آقا، پیغام حجازی، مکان کے حافظ حضور ہیں، آیا ہے اکرام میرے پیارے نبی کا، کردار ہیں، سخا جواد ہیں، کھلایا شہر نے، امام المرسلین ٹھہرے، ہدایت کا رستہ، بلاتے ہیں جزا کی بریا، خدا پر ہے بدر الدجا آپ سا۔ یہ وہ ردیفی الفاظ ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے اس مشکل میں سے نکالتے ہوئے مصوتوں پر مکمل کیے ہیں۔ تو یقیناً لائق تحسین ہے ڈاکٹر صاحب کی یہ لسانی شعوری کاوش جو ہے، یہ یقیناً صد لائق تحسین اگر فنی اعتبار سے دیکھا جائے۔ اور جو باقی 55 میں سے نعتیں رہ گئیں، ان کا مصرع ثانی تو یقیناً کانسوننٹ پہ تھا، لیکن جو مصرع اولیٰ ہے اس کو انہوں نے مکمل کیا واول پہ، مصوتے پہ۔ یہاں اگر کوئی نعت خواں بیٹھا ہوا ہے مجھے سیکنڈ کرے گا کہ مصرع جات اشعار کے اگر مصوتے پہ تکمیل پا رہے ہوں
تو انہیں سر میں ادا کرنا اور تحت لفظ میں ادا کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور بڑا پرتاثیر ہوتا ہے، اور یہی کمال ہے ایک لسانی شعور رکھنے والے شاعر کا۔ جب میں نے ان کی جو مثنوی کی بیت کی شکل میں لکھی گئی نعتوں کا جائزہ لیا تو اس میں نے وہ تحقیقی جو ٹول ہوتا ہے، جو ریسرچ کا طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق 3 ان کی غزل کی حیت والی نعتیں اور 3 بیت کی حیت والی نعتیں ان کو سیمپل کے طور پر لیا اور ان کا میں نے جائزہ لیا۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے غزل کی حیت میں کہیں ہے، اس میں انہوں نے 15 اشعار کی پہلی نعت، 9 کی دوسری اور 9 کی تیسری نعت، پہلی 3 نعتیں میں نے وہ لے لی۔ تو ان کو میں نے اشعار کی تعداد ٹوٹل کی تو 36 اشعار بنے، 36 میں سے 3 اگر مطلع نکال دیں تو وہ 33 رہ جاتی ہیں، اور 33 کے اگر میں ردیفی حروف دیکھتا ہوں تو 23 حروف جو ہیں وہ مصوتے پہ مکمل ہو رہے ہیں۔ یہاں بھی ڈاکٹر صاحب نے پرہیز کی مصمتے کی وجہ۔ اور پھر جو بیت کی شکل میں نے ان کی نعتوں کو سیمپل کے طور پر لیا تو اس میں جو ایک نعت ہے محمود، اس میں 9 اشعار ہیں، 9 کے 9 ڈاکٹر صاحب اس میں 18 مصرے بنتے ہیں، اور 18 مصرے ہی ان کے جو ردیفی حروف ہیں وہ مصوتے پہ مکمل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے شعوری کاوش نہیں بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک لسانی شعور رکھنے والا شاعر آپ کے باطن میں رکھا ہوا ہے، اس لیے اس کتاب کو میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں تو میں خوش ہو رہا ہوں کہ اس دور میں وہ کلاسیکل عہد کے شعراء جو ہیں نعت کی شکل میں دوبارہ سے نمایاں ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی، میں بات تو زیادہ کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے پتہ ہے۔ اور پھر یہ کہ خوش قسمتی آج فیصل آباد سے میرے ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب آئے ہیں اور ڈاکٹر ریاض مجید، یہ 2 وہ شخصیات ہیں جن کی وجہ سے فیصل آباد کو شہر نعت کہا جاتا ہے اور آج یہاں موجود ہیں۔ جی بڑا ہی علمی اور تحقیقی، بڑا سائنٹیفک اپروچ کے ساتھ جس طرح باقاعدہ تھیسز لکھا جاتا ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پہ بڑا خوبصورت مضمون لکھا۔ اب میں گزارش کروں گا بڑی ہی معتبر شخصیت اور جن کا تعلق بھی بڑے معتبر گھرانے سے ہے، ان کے سب سے بڑے بھائی مرحوم نذیر ناجی جن سے آپ سارے واقف ہیں، پھر اس کے بعد علی اکبر عباس، وہ ایک بہت بڑا نام ہے، پھر یہ علی اصغر عباس، یہ میرے استاد بھی ہیں جی، روزنامہ دن کے ایڈیٹوریل ایڈیٹر تھے، اور ہم جب کچے پکے کالم بھیجتے تھے تو ان کی وجہ سے ہی کالم نگار کی تہمت ہے ہمارے اوپر۔ ان کے چھوٹے بھائی رضا سہیل جو کہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں، وہ بھی صحافت کا ایک نام تھے۔ تو میں گزارش کروں گا علی اصغر عباس صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میرے کالم کا عنوان ہے بصارت بحال، بصیرت نواز۔ مرزا یاسین بیگ کی نوازشات پہلے ہی کیا کم تھیں کہ اب انہوں نے مجھے ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد سے متعارف کرایا ہے، اور وہ بھی ان کے نعتیہ شعری مجموعے اسماء الحسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، جو نبی رحمت کے 146 اسماء مبارکہ کے زیر عنوان مرقوم منفرد طرز کی نعوت پر مشتمل ہے۔ مرزا یاسین بیگ محبتوں کے تقسیم کار الفت شعار شخص ہیں، عجز و انکسار جن کا طور امتیاز ہے۔ اپنے اس وصف کی بدولت وہ اپنے حلقہ احباب میں اپنی کامت سے کئی گنا بڑی قداور شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمع کرتے ہیں جو اوصاف و خصائل کے اعتبار سے معاشرے میں ممتاز و منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ترجیحاً اہل علم و دانش کے قرب میں رہنا پسند کرتے ہیں، اور اہل اللہ محبان اہل بیت و اہل سنت کا التفات میں اثر آ جائے تو اسے دوستوں میں بانٹنا کار خیر سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کی زیر نظر نعتیہ تصنیف کا مجھ تک پہنچنا ان کی اسی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت ہے۔ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد سے یہ تعارف میرے لیے کسی طور بھی سعادت اور خوشبختی سے کم نہیں کہ ڈاکٹر صاحب پیشے کے اعتبار سے بے شک بصارت بحالی کا نیک کام کرتے ہیں، مگر اپنے قلم سے انہوں نے بصیرت نوازی کا جو فرض اپنے ذمہ لیا ہے وہ خیر و برکت کا ایسا وسیلہ ہے جو ان کے لیے ہی نہیں بلکہ ان سے جڑے ہر فرد کے لیے نجات اخروی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔
مجھے ڈاکٹر اظہر وحید کے رفت خیال کے اس حامل جملے در حقیقت کائنات اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریح ہے اور موجودات محونات پر ساتھ کرنا بھی کار ثواب محسوس ہو رہا ہے، اور اس کتاب میں شامل ساری نگارشاتی جمال خیر و برکت سے معمور ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جیسے متبحر عالم کے مضمون میں مسرور بدایونی کی دلاویز تحریک کے کیف و نشاط انگیز الفاظ الہام کی علامت ہیں کہ لفظ محمد اور احمد پر غور کریں تو حمد کا لفظ رہ جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید آگاہی دیتے ہیں کہ آپ کے اسماء گرامی کی جمع آوری کی روایت بڑی قدیم ہے۔ عربی، فارسی، اردو اور اسلامی معاشروں اور ملکوں میں بولی جانے والی زبانوں میں منفرد انداز سے ایسی جمع آوری کی منظوم کوشش بھی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر ریاض مجید کے مطابق ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کی زیر نظر کتاب میں نظم کی روایت کو آگے بڑھانے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے۔ وہ اسے شعراء کے لیے نعت یا نظم نگاری کی طرف توجہ دلاؤ صحیح بھی تصور کرتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد کی کتاب کو اعتبار بخش بنانے کی وجہ ان کے فنی محاسن اور شعری جمالیات کو قرار دیتے ہیں کہ اس طرح انہوں نے معاصر نعت یا منظر نامے کو ثروت مند کرنے میں خاطر خواہ حصہ ڈالا ہے۔ پروفیسر ظہیر بدر رقم تراز ہیں کہ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد نے جناب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کا ذکر کیا ہے۔ یہ امر مصدقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اسم مبارک نعت ہے، بلکہ دریائے نعت ہے، اور جناب مسعود اقبال ساجد نے ہر دریائے نعت میں غفاسی کر کے جو موتی اجالے ہیں اس کتاب کے صفحات میں پرو دی ہیں۔ اس تناظر میں ڈاکٹر ناصر محمود گوندر کی رائے ہے کہ یہ گلدستہ نہ فقط ایک شاعران عجوبہ ہے بلکہ ساتھ ہی علم و آگہی کا خزانہ بھی ہے۔ ہم میں وہ معدود چند ہوں گے جو ان تمام سماع نبی کے مطالب و معنی سے واقف ہوں گے۔ ہم سب کے لیے ساجد نے نہ صرف ان کے معنی بتا دیے ہیں بلکہ ہر اسم شریف کی تشریح میں ایک شاہکار نعت رقم کرتی ہے۔ اسی کی توضیح ڈاکٹر سید محمد زبیر نقشبند کی رائے میں ملتی ہے کہ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد نے پہلے ہر اسم مبارک کے عربی لغت کی روح سے معنی لکھے ہیں اور پھر اس اسم کے سائے میں آپ کی شان ناتمام منظوم پیش کی ہے کہ پڑھ کر روح سیراب ہو جائے اور عشق رسول کا ایک چراغ دل کے اندر روشن ہو جائے۔ ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد میرے خیال میں بطور ماہر چشم لوگوں کی وسارت سے محروم آنکھوں کو بینائی ہی نہیں لوٹاتے بلکہ غافل دلوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوت جگانے کا جوخم بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ امور خیر میں سب سے بڑھ کر صدقہ جاریہ ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست۔ بہت اچھے۔ یہ جی علی اصغر عباس صاحب جو بڑا خوبصورت مضمون پیش کر رہے تھے، اب میں گزارش کروں گا پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد قادری جو کہ بڑے ہی سینئر شخصیت ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحب صدارت، مہمانان گرامی، قدر حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کریم نے انسان کو دو اہم نعمتوں سے نوازا ہے، ایک تقریر اور دوسری تحریر، اور یہ دونوں نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ تفکر کریں اور تدبر سے کام لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تفکر اور تدبر اسماء مصطفیٰ پہ کیا اور ان سے نئی معنویت کو اجاگر کیا ہے اور نئے پہلو اپنی شاعری کا حصہ بنائے ہیں۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ نہیں ہے، لیکن اس روایت میں شاندار اضافہ ضرور ہے، اور ہمیں بھی اپنے اپنے طور پہ کوئی شعر کہہ رہا ہے، کوئی نثر لکھ رہا ہے، تو ہمیں اس بات پہ توجہ دینا چاہیے کہ ہم بھی ان اسماء مصطفیٰ پہ غور کریں، تفکر کریں، تدبر سے کام لیں اور کوشش کریں کہ اس کی عصری معنویت کو اجاگر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب میں گزارش کروں گا صاحب کتاب ڈاکٹر مسعود اقبال ساجد، وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری اس کتاب کی تقریب پذیرائی کے لیے اس خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا، اور اس سلسلے میں دختر قصور
ڈاکٹر عائشہ عظیم کی تعریف نہ کرنا بہت زیادتی ہوگی کہ ان کی معاونت اور انتھک محنت کے بغیر یہ تقریب ممکن نہیں تھی۔ جی، میں آنے والے تمام مہمانوں بالخصوص ڈاکٹر ریاض مجید صاحب جو اتنی دور سے تشریف لائے اتنی بزرگی میں، اور علی اصغر عباس صاحب کا، ڈاکٹر طاہر صدیقی صاحب کا، ڈاکٹر اظہر وحید صاحب کا، ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب کا، جناب جہانگیر بدر صاحب کا، جناب ایوب ندیم صاحب کا، آغر ندیم ساحر صاحب کا، ان سب کا میں دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس کڑے موسم میں اپنی گوناگو مصروفیات کو چھوڑ کر میرے لیے، مجھ ناچیز کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آپ کا سب بہت شکریہ جی۔ اللہ کا کروڑ ہاں شکر ہے کہ اس نے مجھے، یعنی میں اس قابل تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں اس قابل نہیں تھا، نہ علمی لحاظ سے نہ دینی لحاظ سے، کہ میں اس بڑے کام کو اٹھا سکوں۔ تو یہ اللہ کی خاص مہربانی میرے اوپر کہ میں اللہ کے ناموں کو منظوم کیا اسماء الحسنہ کی شکل میں، اور اس کے بعد پھر یہ بھی اللہ کی بہت مہربانی کہ مجھے میرے ذہن میں یہ خیال ڈالا کہ میں اسماء حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کو بھی منظوم کروں، اور کچھ دوستوں اور بالخصوص میرے ایک بڑے پیارے دوست جو پیار سے مجھے مرشد کہتے ہیں، پروفیسر ظفر علی چودھری، وہ وی سی ہیں فیصل آباد میں میڈیکل یونیورسٹی کے، انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ تم اس پہ کام کرو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ کتاب اللہ اسماء المحسنہ کے نام سے میں نے الٹیمیٹلی ہو گئی۔ تو اس کتاب کی تحریر میں سب سے پہلا مرحلہ تو ہوتا ہے کہ کچھ آپ کو کتابیں ملیں جو اس میں آپ کی رہنمائی کر سکیں، جس میں اسماء کی شرح ملے۔ تو وہ انٹرنیٹ کا بھلا ہو کہ اس کی بدولت مجھے بہت ساری کتابیں ملیں، اور ان کتابوں میں سب سے پہلے صوفی برکت علی رحم اللہ کی کتاب اسماء النبی الکریم، مولانا امداد اللہ انور صاحب کی کتاب اسماء النبی الکریم، علامہ طاہر القادری صاحب کی کتاب اسماء مصطفیٰ، اور محمد ایوب سپرا صاحب کی کتاب اسماء الرسول قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ طاہر القادری صاحب کی کتب شمائل مصطفیٰ، برکات مصطفیٰ، اسیران جمال مصطفیٰ، خصائص مصطفیٰ سے بھی استفادہ کیا، اور سب سے بڑھ کر مولانا مودودی صاحب کی تفہیم القرآن میرے اس سفر میں رہنمائی کے لیے ہر وقت میرے ساتھ رہی۔ میں شکر گزار ہوں استاد مکرم جناب محمد عباس سوز مرحوم صاحب کا کہ انہوں نے حسب سابق اشعار کی تصحیح میں میری مکمل رہنمائی فرمائی۔ کتاب کا نام اسماء المحسنہ بھی انہی کا تجویز کردہ ہے۔ آج کی تقریب میں ان کی کمی بہت شدت سے محسوس ہو رہی ہے، رب کریم آپ کی کامل بخشش فرمائے۔ املا کی درستی اور کلام کی نوک پلک سنوارنے میں پروفیسر منور غنی صاحب اور پروفیسر لطیف اشر صاحب کی کاوشوں کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ یہاں اپنے اہل خانہ بالخصوص شریک حیات کی تعریف نہ کرنا زیادتی ہوگی کہ ان کے تعاون کے بغیر اس کام کی تکمیل ناممکن تھی۔ کتاب کا انتصاب جو ہے وہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی احمد ندیم طاہر کے نام کیا ہے، جنہیں جنوری 2021 میں کرونا نے ہم سے چھین لیا۔ ان کا ذکر آتے ہی میری آواز بھر آتی ہے کیونکہ مجھے ان سے بہت پیار تھا۔ وہ ایک پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ وہ ہمارے خاندان کے ماتھے کا جھومر تھے، اور ان کی غیر موجودگی کا خلا مجھے ہمیشہ شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کریم جنت الفردوس میں ان کو بلند مقام عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعداد کے اعتبار سے لامحدود ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء بھی بے حد و حساب ہیں۔ حمد و نعت ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں تکمیل کا دعویٰ ناممکن ہے، اور مجھے احساس ہے کہ میں اپنی مقدور بھر کوشش کے باوجود اپنی علمی کم مائگی کے باعث حضور کی تعریف و توصیف کا مکمل حق ادا نہیں کر سکا۔ نبی اکرم کے بے شمار اسماء میں سے ان چند ناموں کو منظوم کر سکا ہوں جو میرے احاطہ فکر میں آ سکے۔ گزارش ہے کہ دوران مطالعہ اگر کہیں کوئی کمی بیشی یا لغزش نظر آئے تو اسے میری کم علمی سمجھتے ہوئے درگزر کرتے ہوئے میری اصلاح کیجیے گا۔ آخر میں تمام معزز مہمانوں اور حاضرین محفل کا دلی شکریہ ادا کرتا ہوں
اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب کرے، آمین۔ ابھی سامنے جو میرے ایک نعت آئی ہے صاحب کوثر، صاحب الکوثر، تو اس میں تھوڑی سی سورہ کوثر کی تفسیر بھی ہلکی سی 2 اشعار میں ہے۔ تاجدار دین و دنیا چارہ ساز و دستگیر، تاجدار دین و دنیا چارہ ساز و دستگیر، آپ ہیں سقائے کوثر صاحب خیر کثیر، آپ ہیں سقائے کوثر صاحب خیر کثیر، دشمنان جان و ایمان نامراد و بے نشاں، دشمنان جان و ایمان نامراد و بے نشاں، عظمت آل محمد بے مثال و بے نظیر، عظمت آل محمد بے مثال و بے نظیر، حاکموں کے آپ حاکم ہیں امام الانبیاء، حاکموں کے آپ حاکم ہیں امام الانبیاء، آپ کے در کا بھکاری دونوں عالم میں امیر، آپ کے در کا بھکاری دونوں عالم میں امیر، آپ کے ادا ہوئے ابتر ہمیشہ کے لیے، آپ کے ادا ہوئے ابتر ہمیشہ کے لیے، مسند شاہی رہی نا خلت و تاج و سریر، مسند شاہی رہی نا خلت و تاج و سریر، یاور محشر تیرے ہر امتی کی خیر ہو، یاور محشر تیرے ہر امتی کی خیر ہو، آپ کی عرضی نہ ٹالے گا کبھی رب کبیر، آپ کی عرضی نہ ٹالے گا کبھی رب کبیر، اور ساری خوشبوؤں میں خوشبو آپ کا جود و سخا، ساری خوشبوؤں میں خوشبو آپ کا جود و سخا، مشک ناکا عود و عنبر عطر گل برگ و عبیر، ساری خوشبوؤں میں خوشبو آپ کا جود و سخا، آپ مسجود ملائک آپ ہیں محبوب حق، آپ مسجود ملائک آپ ہیں محبوب حق، آپ کی چاہت کے سب انس و ملائک ہیں اسیر، آپ کی چاہت کے سب انس و ملائک ہیں اسیر، اور کر لیا تسخیر سب کو سیرت و کردار سے، کر لیا تسخیر سب کو سیرت و کردار سے، نہ اٹھائے تیغ و خنجر نہ کوئی ناوک نہ تیر، نہ اٹھائے تیغ و خنجر نہ کوئی ناوک نہ تیر، کر لیا تسخیر سب کو سیرت و کردار سے۔ اور آخری شعر ہے صاحب کوثر ہو تشنا کام امت، صاحب کوثر ہو تشنا کام امت پر نظر، صاحب کوثر ہو تشنا کام امت پر نظر، آپ ہیں تقصیر والے بے عدیل و بے نظیر، آپ ہیں تقصیر والے بے عدیل و بے نظیر۔ جزاک اللہ خیر۔ اب میں اس شخصیت کو دعوت دینے لگا ہوں جن کا نام جن کا کام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، بلکہ جہاں ان جیسی شخصیات موجود ہوتی ہیں جن کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ جگہیں وہ لوگ بھی معتبر ہو جاتے ہیں۔ تو تشریف لاتے ہیں آج کی صدر مجلس پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب۔ جناب ساجد صاحب اور معزز سامعین، رسول اللہ کی ایک نظم ہے کہ بستی کے باہر ایک درخت تھا جس پہ مینا کا گھونسلہ تھا۔ ایک دن کچھ وردی والے لوگ آئے، انہوں نے درخت کو کاٹ دیا اور گھونسلہ اجاڑ دیا۔ تو درخت نے مینا سے پوچھا کہ تمہارا گھونسلہ کیوں اجاڑ دیا؟ تو مینا نے کہا کہ میں بہت بولا کرتی تھی، لیکن تمہیں کیوں کاٹ دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت خاموش رہتا تھا۔ اب یہ بات جو ہے کہ نعت کا ایک سفر تو وہ ہے جو چل رہا ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک بالکل ہاریزنٹل سفر ہے۔ اس میں ہمارے نعت خوان جو ہیں 40 50 100 سال سے نعتیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نعت کے ورٹیکل سفر کو آگے لے جاتے ہیں، نعت کو ایک فن کے طور پہ لیتے ہیں۔ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ہم یہی توقعات دے کے آئے تھے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم فیصل آباد میں ایک الگ تقریب کریں دیار نعت میں، اور تمام لوگوں کو ہم خود یہاں سے لے جائیں، وہاں آپ ہمارے پاس 2-4 دن ٹھہریں، ہمارے پاس بڑا اچھا ایک سیٹ اپ ہے دیار نعت کا، آپ ہمارے مہمان رہیں اور پھر ہم ان کے ایک ایک پہلو پہ بات کریں۔
اس کتاب کو جب آپ نظر انداز کرتے ہیں تو مجھے نہیں پتہ دنیا کے کون سے آپ نے اصول بنائے ہوئے ہیں کہ جو موضوع ہے اسی موضوع پہ گفتگو نہیں آپ کر رہے ہیں۔ موضوع تو یہ ہے کہ نعت کی ایک نئی کتاب ہے، نئی کتاب اپنے فکر کے حوالے سے ہے، اپنے فن کے حوالے سے ہے، اپنے محاکات کے حوالے سے ہے، اپنے جو اس کی حصہ میری ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو ایک ایک چیز پہ ضرورت ہے کہ ہم بات کریں اور نئی نسل کو، نئے بچوں کو بتائیں کہ اس کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ دیکھیں، انسان کی روح جتنی مرضی عظیم ہو وہ اپنے اظہار کے لیے جسم کی محتاج ہے، چاہے وہ پیغمبر کی روح ہو چاہے ایک عام آدمی کی روح۔ اس طرح جتنے مرضی آپ کے اندر خیال ہوں وہ لفظوں کے محتاج ہیں، اور لفظ ہمیشہ ہمارے پاس تھوڑے ہیں۔ الف سے لے کے یہ تک ہمارے حرف ہیں، انہی کے اندر تمام کی تمام کتابیں ہیں الہامی، انہی کے اندر تمام کی تمام اقبال ہے، غالب ہیں، سعدی ہیں۔ ان محدود سے لفظوں کے اندر شاعر کس طرح سے نئی بات کرتا ہے یہ ان قسم کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا شاعر جو ہے وہ لفظوں کو آئینہ بناتا ہے اور ہر آنے والا دور اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھتا ہے۔ آج کی نعت وہ نعت نہیں ہے جو نعت خانوں کے پاس ہے، ہم تو نعت خانوں کے چنگل سے نعت کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ نعت جو ادبی نعت ہے، جو ادبیات عالیہ کی اس سطح پہ نعت ہے جہاں کے باقی لٹریچر بھی ہے۔ نعت کو صنف بننے میں کئی صدیاں لگیں، آپ کو یہ لفظ پہلے نہیں ملے گا 1850 سے پہلے، سب یہ ہوگا یہ نعت غزل ہے، یہ نعت فلاں ہے۔ نعت جو صنف بنی ہے وہ ایسی کتابوں سے بنی ہے کہ جب اس کے اندر باقاعدہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آداب کے ساتھ بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ یہ جب میں نے کتاب تھوڑے سے پہلے لکھی تھی کا دیباچہ بھی لکھا ہے اور بھی میں اس پہ کام کراؤں گا۔